کتاب المأذون، یہ کتاب ہے معذون کے بیان میں۔ معذون کا لغوی معنی ہے اجازت دیا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے تصرفات وغیرہ کی اجازت دیا ہوا غلام، تجارت اور دیگر تصرفات کی اجازت دیا ہوا غلام۔ معذون کا لغوی معنی ہے اجازت دیا ہوا، اور اصطلاحی معنی ہے تجارت اور دیگر تصرفات کی اجازت دیا ہوا غلام، وہ غلام کے جس کو تجارت یا تصرفات کی اجازت دی گئی ہو۔ اذا اذن المولا، جب اجازت دے مالک لعبدہ اپنے غلام کو، اذناً عاماً، عام اجازت، جاز تصرفہ، تو اس کا تصرف جائز ہے، فی سائر التجارات، تمام تجارات میں، وَلَهُ أَن يَشْتَرِيَ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خریدے، وَيَبِيعَ، اور بیچے، وَيَرْهِنَ، اور رہن رکھوائے، وَيَسْتَرْهِنَ، اور رہن رکھے، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِّنْهَا، اور اگر اس کو اجازت دے ایک خاص قسم میں، دون غیرہ، نہ کہ اس کے غیر میں، فَهُوَ مَأْذُونٌ فِي جَمِيعِهَا، تو وہ معذون ہوگا ان تمام میں۔ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ، پس اگر اس کو اجازت دے، فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، کسی متعین چیز میں، فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ، تو وہ معذون نہیں ہے۔ مالک اپنے غلام کو عام اجازت دیتا ہے تو وہ تمام تجارات میں تصرف کر سکتا ہے، وہ غلام بیع اور شراء کر سکتا ہے، کوئی چیز رہن کے طور پر دے سکتا ہے، اپنے پاس کوئی چیز رہن کے طور پر رکھ بھی سکتا ہے۔ اگر مالک نے اسے ایک خاص قسم کی تجارت کی اجازت دی کہ تم نے کپڑے میں تجارت کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام تجارات کر سکتا ہے۔ کسی خاص قسم میں تجارت کی اجازت دی ہے کہ تم جو ہے وہ فلاں قسم کی تجارت کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ تمام چیزوں میں تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسے متعین چیز کی اجازت دے دیتا ہے کہ مثلاً تمہیں اجازت ہے کہ تم فلاں غلام خریدو، تو اس کو معذون نہیں کہتے۔ معذون وہی ہوگا جس کو تجارت کی اجازت ہو، عام تجارت کی اجازت ہو یا کسی خاص قسم کی تجارت کی اجازت ہو۔ تو جب مالک اپنے غلام کو عام اجازت دے دے تو وہ تمام تجارات میں تصرف کر سکتا ہے، بیع اور شراء کر سکتا ہے، اور رہن کے طور پر کوئی چیز دوسرے کے پاس رکھوا سکتا ہے، خود رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ سکتا ہے، اور اگر مالک نے اسے ایک خاص قسم کی تجارت کی اجازت دی ہے، اور تو اس کا مطلب ہے وہ تمام ہر قسم کی تجارت میں وہ معذون ہوگا۔ لیکن اگر کسی متعین چیز میں اجازت دی ہے، مثلاً یہ کہا کہ تم فلاں غلام خرید سکتے ہو، تو اب اس کو معذون نہیں کہتے۔ وَإِقْرَارِ الْمَأْذُونِ، اور معذون کا اقرار، بالدیون، دیون کے بارے میں، والغصوب، اور غصب کی ہوئی چیزوں کے بارے میں، جائز، یہ جائز ہے۔ عبد معذون اگر اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، یعنی میں نے فلاں چیز کی کوئی شے غصب کی ہے، تو اس کا یہ اقرار جو ہے وہ جائز ہے۔ عبد معذون اگر اقرار کرتا ہے میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، یا میں نے فلاں کی چیز غصب کی ہے، تو اس طرح کا اقرار جائز ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ شادی کرے، وَلَا أَن يُزَوِّجَ مَمَالِكَهُ، اور نہ یہ کہ وہ شادی کرائے اپنے غلاموں کی، وَلَا يُكَاتِبَ، اور نہ مکاتب بنائے، وَلَا يُعْتِقَ عَلَى مَالٍ، اور نہ آزاد کرے مال پر، وَلَا يَهِبَ بِعِوَزٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَزٍ، اور نہ ہبہ کرے عوض کے ساتھ اور نہ بغیر عوض کے، إِلَّا أَن يُهْدِيَ الْيَسِيرَ مِنَ الطَّعَامِ، مگر یہ کہ وہ تھوڑا سا ہبہ کرے کھانے کا، او یضیفہ، یا مہمان نوازی کرے، من یطعمہ، ان یضیف او یضیف من یطعمہ، یا مہمان نوازی کرے اس کی جو اس کو کھانا کھلائے۔ عبد معذون شادی نہیں کر سکتا، عبد معذون اپنے غلاموں کی شادی نہیں کروا سکتا، یعنی خود شادی نہیں کر سکتا، مالک اس کا کہیں شادی کرا دے تو اور بات ہے۔ یہ اپنے غلاموں کی شادی بھی نہیں کروا سکتا، اپنے غلام کو مکاتب نہیں بنا سکتا، اپنے غلام کو مال کے بدلے میں آزاد نہیں کر سکتا، اور کسی کو عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے ہبہ بھی نہیں کر سکتا۔ عبد معذون شادی نہیں کر سکتا، اپنے غلاموں کی شادی نہیں کروا سکتا، اپنے غلام کو مکاتب نہیں بنا سکتا، اپنے غلام کو مال پر آزاد نہیں کر سکتا، عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے کوئی شے کسی کو ہبہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، نمبر ایک تھوڑا سا کھانا کسی کو ہدیہ کر دے، نمبر دو اس شخص کی مہمان نوازی کرے جو اس کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ دو کام کر سکتا ہے۔
ویسے ہبہ عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے نہیں کر سکتا، لیکن دو کاموں کی اجازت ہے، تھوڑا سا کھانا ہدیہ کر دے یا اس شخص کی مہمان نوازی کرے جو اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَدُيُونُهُ اور اس کے دین متعلق ہوتے ہیں برقبتہ اس کی گردن کے ساتھ، یباع فیہا بیچا جائے گا اس کو ان دیون میں، للغرماء قرض خواہوں کے لیے، الا ان یفدیہ المولا مگر یہ کہ اس کا فدیہ دے مولا، ویقسم ثمنہ بینہم بالحصص اور تقسیم کیا جائے گا اس کے ثمن کو ان قرض خواہوں کے درمیان حصوں کے ساتھ۔ فإن فضل من دیونہ شیء پس اگر بچ جائے اس کے قرضوں سے کوئی شے، طولب بہ بعد الحریت تو اس کا مطالبہ کیا جائے گا آزادی کے بعد۔ عبد معزون کے ذمے جو دیون ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی ذات، اپنی گردن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی وہ مالک کے ذمے نہیں ہوتے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس عبد معزون کو بیچا جائے گا اور قرض خواہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ ہاں اگر مالک کہتا ہے میں خود اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں تو پھر اس غلام کو نہیں بیچا جائے گا، بصورت دیگر بیچا جائے گا اور اس کا جو ثمن ملے گا وہ قرض خواہوں کے درمیان حصوں کے تناسب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ثمن تقسیم بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود لوگوں کے قرضے ابھی تک باقی ہیں تو پھر ان قرضوں کا مطالبہ اس کے آزاد ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ عبد معزون پر جو قرضے ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ، اپنی گردن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، مالک کے ذمے نہیں ہوتے، اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ طریقہ کیا جائے گا کہ اس کو بیچا جائے گا قرض خواہوں کے لیے۔ ہاں اگر مولا کہتا ہے کہ میں خود اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں تو پھر اور بات ہے، ٹھیک ہے، بصورت دیگر اس کو بیچا جائے گا اور اس کا جو ثمن ہے وہ قرض خواہوں کے درمیان حصوں کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا، جتنا جس کا قرضہ ہے اسی کے مطابق ثمن کو تقسیم کریں گے۔ لیکن ثمن تقسیم ہو گیا، اس کے باوجود بھی لوگوں کے قرضے ابھی تک باقی ہیں تو ان قرضوں کا مطالبہ اس عبد معزون سے اس کی آزادی کے بعد کیا جائے گا۔ وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ اور اگر اس پر پابندی لگا دی مالک نے، لم يصر محجوراً علیہ تو نہیں ہوگا وہ محجور، حتیٰ یظہر الحجر بین اہل السوق یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے وہ پابندی بازار والوں کے درمیان۔ مالک نے اس عبد معزون پر پابندی لگا دی یعنی اس کا اذن ختم کر دیا تو اب وہ تب تک محجور نہیں ہوگا جب تک کہ بازار والوں کو اس کے حجر کا پتہ نہ چلے۔ عبد معزون پر مالک نے پابندی لگا دی، اذن کو ختم کر دیا تو یہ اس کا اذن تب ختم ہوگا، یہ محجور تب ہوگا جب بازار والوں کو بھی اس کے حجر کا پتہ چل جائے۔ فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى پس اگر مر جائے مالک، او جنہ یا اس کو جنون لاحق ہو جائے، او لحق بدار الحرب مرتدن یا وہ لاحق ہو جائے دار الحرب کے ساتھ مرتد ہو کر، صار المعزون محجوراً علیہ تو ہو جائے گا عبد معزون محجور، پابندی لگایا ہوا۔ ولو ابق العبد المعزون اور اگر بھاگ گیا عبد معزون، صار محجوراً علیہ تو وہ محجور علیہ ہو جائے گا۔ عبد معزون کا مالک فوت ہو گیا یا اس کو جنون لاحق ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا وہ مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا عبد معزون محجور ہو جائے گا، اس کا اذن ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عبد معزون بھگوڑا ہو گیا تو بھی اس کا اذن ختم ہو جائے گا۔ عبد معزون کا مالک فوت ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا دار الحرب کے ساتھ مرتد ہو کر دار الحرب چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں عبد معزون کا اذن ختم ہو جائے گا اور وہ محجور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عبد معزون بھگوڑا ہو گیا تب بھی اس کا اذن ختم ہو جائے گا۔